اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جب کوئی دشمن یا حاسد کسی شخص کو نظر بر کے دیکھتا ہے تو دیکھے گئی شخص میں دیکھنے والے دشمن یا حاسد کی نظر اثر کر جاتی ہے، جس سے وہ شخص جیسے دیکھا گیا ہے بیمار ہو جاتا ہے، اس کو نظر بد کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فلان شخص کو نظر لگ گئی، یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی طرف کوئی دشمن یا حاسد دیکھتا ہے، چنانچہ دیکھنے والے کی نظر اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور یہ شخص نظر کے باعث مر کر شکار ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نظر ایک تیر کے مانند ہے جو حسد کرنے والے کی طرف سے نکلتی ہے اور جیسے دیکھا گیا ہے اس کے جسم میں جا کر لگتی ہے۔ بعض اوقات یہ تیر کی خطابی کر جاتا ہے جیسے لگائی گئی ہے، اور اگر وہ غیر مسلم ہو تو اس سے یہ تیر ضرور نقصان پہنچاتا ہے، لیکن اگر مسلمان ہو، متقی و پرہیزگار، مسنون اذکار کا پابند اور ہر قسم کے شرعی عیب سے پاک ہو تو اس سے یہ تیر نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ بعض اوقات تو یہ تیر پٹکنے والے پر واپس بھی لوٹ جاتا ہے۔ شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں کہ نظر کا لگنا بعض لوگوں میں موجود حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی نظر کے اثر سے انہیں نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ ان کی نظر زہر آلود ہوتی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عجائبات میں سے ہے کہ وہ بعض نظروں کو زہریلی بنا دیتا ہے۔ جب ایسی نظر سے دیکھنے والا کسی شخص، جانور یا کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس سے اللہ کے حکم سے نقصان پہنچتا ہے۔ آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں اس حقیقت کا جائزہ لیں۔ اب حضرات نے سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو یہ نصیحت فرمائی تھی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت علیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اے میرے بیٹو، دیکھو، جب مصر شہر پہنچو تو شہر کے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ میں تمہیں کسی ایسی بات سے نہیں بچا سکتا جو اللہ کے حکم سے ہونے والے ہو، لیکن اپنی طرف سے حتی المقدور احتیاط کی ساری تدبیر کرنا چاہیے۔ حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، دنیا کے سارے حکمرانوں کی طاقت اس کے آگے بیچ ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی جس پر تمام بھروسہ کرنے والے کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مختلف دروازوں سے داخل ہونے کا حکم کیوں دیا؟ چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس، مجاہد، قتادہ اور دوسرے بہت سے اہل علم کا خیال ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے نظر بد سے بچنے کے لیے انہیں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا تھا، کیونکہ وہ پیغمبر کے بیٹے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، خوبصورت اور قد آور نوجوان تھے، اور 11 کے 11 اگر ایک ساتھ داخل ہوتے تو ممکن تھا کہ کسی حاسد کے نظر کا شکار ہو جاتے، کیونکہ نظر بد تو شاہ سوار کو گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھیلا دے جب کبھی قرآن سنتے اور کہہ دیتے یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ معزز حضرات، احادیث مبارکہ میں بھی نظر بد لگ جانے کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: العین حق، نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: استعیذ باللہ فإن العین حق، نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگو، اس کی تاثیر برحق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا:
العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرہ، نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ تعالی و قدری بالعین، میرے امت میں قضا و تقدیر الہی کے بعد سب سے زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوگی۔ لیجئے اور ایک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد کی وجہ سے کالی دبے پڑے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر دم کرو کیونکہ اس سے نظر بد لگی ہوئی ہے۔ آئیے اب ایک اور واقعہ بھی سن لیجئے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر بد حق ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سہل بن حنیف کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مدینہ کے ایک وادی خرار کے مقام پر ایک مرتبہ غسل کیا۔ انہوں نے اپنے جبہ اتارا اور نہانے لگے تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سہل بن حنیف گورے اور خوبصورت جسم والے تھے۔ عامر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے جیسا خوبصورت بدن آج سہل کا دیکھا ہے ویسا تو کسی نئی نویلی دلہن کا بھی نہیں ہوتا۔ یکایک حضرت سہل بن حنیف کو تیز بخار آ گیا اور وہ سخت بیمار ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوری طور پر بیماری کی خبر دی گئی۔ حضرت سہل سر اٹھانے سے بھی عاجز ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ کسی پر نظر کا شک کرتے ہو؟ کہنے لگے ہاں عامر بن ربیعہ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو بلایا، ان پر ناراض ہوئی اور فرمایا تم میں سے کیوں کوئی اپنی بھائی کو قتل کرتا ہے؟ تم ہی جب ان کا بدن اچھا لگتا تھا تو تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر سے فرمایا غسل کر لو۔ چنانچہ حضرت عامر نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھ کو کہنیوں تک، گھٹنے دونوں پاؤں کے کنارے اور اپنے ازار کے اندرونی حصہ کو ایک بڑی برتن میں دھویا اور پھر اس پانی کو حضرت سہل کے پچھلی جانب سے ان پر گرایا تو فوراً حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ ٹھیک ہو کر اٹھ کھڑے ہوئی۔ برادران اسلام، آئیے دیکھیے کہ نظر بد کا علاج کیا ہے۔ جب معلوم ہو جائے کہ فلان شخص کی نظر لگی ہے تو اسے غسل کرایا جائے، جیسا کہ آپ نے ابھی واقعہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لگانے والے صحابی عامر بن ربیعہ سے کہا کہ غسل کرو۔ چنانچہ حضرت عامر بن ربیعہ نے اپنا چہرہ دھویا اور غسل کیا اور وہ پانی اس صحابی سہل بن حنیف جن کو نظر لگی تھی ان پر پچھلی جانب سے ڈالا گیا تو فوراً ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ اور بعض روایت میں غسل کی جگہ وضو کرنے کا حکم ہے۔ معلوم ہو اگر نظر بد لگانے والے کا علم ہو جائے تو اس سے کسی ایسی جگہ غسل یا وضو کرانا چاہیے جہاں اس کی غسل یا وضو کا پانی جمع ہو جائے، اور پھر اس جمع شدہ پانی کو مریض پر اس کے سر کے پیچھے سے بہا دینا چاہیے، اسے اس پانی سے غسل کرا دینا چاہیے یا کم از کم چھینٹنی ہی مار دینا چاہیے۔ اور یہ بھی جان لیں کہ کسی بارے میں شک ہو یا معلوم ہو جائے کہ اس کے نظر لگی ہے تو جب اس سے وضو یا غسل کے لیے کہا جائے تو اسے انکار کرنا نہیں چاہیے، اور اس شخص کو مجرم بھی نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ شخص کی بعض اوقات نظر غیر اختیاری طور پر بھی لگ جاتی ہے۔ دوسری بات، اگر کسی کو نظر لگ گئی اور نظر لگانے والا کا پتہ نہ ہو یا نظر لگانے والا انکار کر رہے ہو تو اس صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ دعا اور اذکار کے ذریعے سے دم کر کے علاج کیا جا سکتا ہے، اس عمل میں انشاءاللہ شفا ہے۔ نظر زدہ شخص پر سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، تین قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، اور وہ معصور دعائی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اسی طرح دعا وغیرہ پر دم کرے یا اپنے کو خود دم کرے یا ان کو پڑھ کر اپنے دونوں ہتھیلوں کو جمع کر کے ان میں پھونک مارے اور ان کو اپنی جسم پر پھیر لے، یا کوئی شخص نظر زدہ شخص کے سر پر ہاتھ رکھ کر دم کرے۔ اسلامی بھائیوں، آئیے دیکھیے کہ دوسروں کو اپنی نظر بد سے بچانے کا طریقہ کیا ہے، یعنی کسی کو کوئی چیز اچھی لگے یا اسے ڈر ہو کہ کہیں ہماری نظر نہ لگ جائے، خواہ کوئی مکان گاڑی وغیرہ ہو، اس سے مندرجہ ذیل دعا پڑھنی چاہیے جیسا کہ سورۃ کہف میں ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو چاہیے وہی ہوتا ہے اور نیکی کی طاقت اللہ کی توفیق سے ہے۔ اور ابھی بھی آپ نے واقعہ بھی سنا کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سہل بن حنیف پر نظر بد لگا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لگانے والے سے کہا
اللہ برکتا. تم نے برکت کی دعا کیوں کی؟ برکت کی دعا ان الفاظ میں دی جا سکتی ہے جیسا بارک اللہ لکا، اللہم بارک علیہ، تبارک اللہ احسن الخالقین، ماشاء اللہ وغیرہ، یا اپنی مقامی زبان میں برکت کی دعا دیجیے اردو وغیرہ میں. تجھے برکت دے، اللہ مزید نوازے وغیرہ وغیرہ. اس طرح بھائیو خود کو یعنی آپ کو دوسری کے نظری بد سے بچانے کے لیے برکت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح کا شکر ادا کرنا اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ وغیرہ جیسے کلمات پڑھنا چاہیے. یا یہ دعا پڑھنا چاہیے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اور ایسے خوبصورت بچے جنہیں نظر بد لگ جانے کا ڈر ہو، انہیں یہ دعا پڑھ کر دم کرتے رہنا چاہیے. جیسے کہ نبی علیہ السلام حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو یہی دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعہ اپنی اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے پناہ مانگا کرتے تھے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. معوذتین پڑھتے رہنا چاہیے. جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی علیہ السلام نظری بد سے بچنے کے لیے معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے.